آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ اور کچھ تھوڑی سی پابندیاں ہیں. آج وقت اب کم ہے ہمارے پاس تو، اور مومن کی غزلیں بہت لمبی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو آپ سے درخواست ہے کہ میرا خیال 7-8 میکسیمم اشعار تک پڑھیے، اور کسی تمہید کے بغیر یا کسی گفتگو کے بغیر آپ سیدھے اپنا انتخاب جو ہے وہ پڑھ دیجیے، تو وہ بہتر، ہم کچھ ٹائم بچا سکیں گے اور سب کو موقع ملے گا. یہ ہم سب کے لیے ہے. بہت شکریہ. مومن کا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا. بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق ان کے معاشقی اور شاعری 9 سال کی، اور بعض کہتے ہیں 15 سال کی عمر میں ہی شروع ہو گئے تھے. یوں بھی شاعری اور عشق میں چوری دامن کا ساتھ ہے. اسی نوعمری میں ان کی پہلی محبوبہ جب بیمار ہو کر انتقال فرما گئیں تو غم سے بہت نڈھال ہوئے اور کئی دن بے ہوش رہے، اور جب ہوش آیا تو ان کی آنکھ جب کھلی تو سامنے کوئی اور کھڑا ہوا تھا. وہ دوسری تھی تو ان سے عشق شروع ہو گیا. تو انہوں نے اپنی ایک مثنوی 16 سال کی عمر میں پہلی جو لکھی ہے وہ اپنی عشق کی پوری ایک داستان ہے، جو اسی نوعمری کی عشق کی داستان ہے. بہت سی مثنویاں ہیں ان کی. تو اور یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے عشق کو عام کرتے تھے، یعنی بہت مثنویوں وغیرہ میں بیان کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھپاتے نہیں تھے بالکل، اور ان کو کوئی وہ نہیں تھی اس میں چھیپ. تو ان کی عشق و محبت ان کی زندگی کا تقاضا بن کر ان کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے. دلی کا حسن خیز شہر، مزاج میں رنگینی، خود خوبصورت اور کشمیری حسن و وجاہت اور جاذب شخصیت اور خوش لباس وغیرہ ہونے کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلکہ اکثر صیاد بنے اور کہیں کہیں سید بھی بنے. لہذا ان کی شاعری میں چاشنی، نکھار اور عشق کی جو ایک مٹھاس ہوتی ہے وہ شروع سے ہی آ گئی. تو کہتے ہیں، آئے غزال چشم صدا میرے دام میں، آئے غزال چشم صدا میرے دام میں، صیاد ہی رہا میں گرفتار کم ہوا. ابتدا میں مومن نے اس دور کے عظیم شاعر اور استاد شاہ نصیر سے اصلاح لی، لیکن پھر ان سے دور ہو گئے. اس سلسلے میں مرزا غالب کہتے ہیں، مرزا غالب ان کے دوست تھے، اپنے خط میں کہ جب ناسخ اور کا اثر دہلی میں بڑھا تو میں، ذوق اور مومن ان کی طرز کی شاعری کرنے لگے، اس کی طرف راغب ہوئے، لیکن پھر ہم جلد اپنی طرز شروع کر چکے تھے. تو آئیے اب میں دعوت دیتا ہوں انجم ذیشان صاحبہ کو کہ وہ ان کی ایک غزل عدم میں رہتے تو شاد رہتے. السلام علیکم. مجھے زیادہ کہنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور ڈسکلیمر ہے یہ، چونکہ جیسا کہ قاضی صاحب نے بھی بتایا کہ ان کی غزلیں بہت طویل بھی ہیں، اور لیمن میں کہو تو طویل مطلب لینتھ بھی ہے اور ویڈتھ بھی ہے. تو جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آیا تھا. تو بہت بہت شکریہ ارشد بھائی کا کہ وہ میری اتنی مدد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میں اس لائق ہوں کہ یہ اسے پڑھنے کی کوشش کر پا رہی ہوں. تو غزل مومن خواہ مومن کی غزل ہے. کہتے ہیں کہ عدم میں رہتے تو شاد رہتے، اسے بھی فکر ستم نہ ہوتا. عدم میں رہتے تو شاد رہتے، اسے بھی فکر ستم نہ ہوتا.
جو ہم نہ ہوتے تو دل نہ ہوتا، جو دل نہ ہوتا تو غم نہ ہوتا، جو ہم نہ ہوتے تو دل نہ ہوتا، جو دل نہ ہوتا تو غم نہ ہوتا۔ ہوئی خجالت سے نفرت افزوں، گلے کیے خوب آخری دم، وہ کاش ایک دم ٹھہر کے آتے کہ میرے لب پر بھی دم نہ ہوتا۔ اور پڑا ہی مرنا بس اب تو ہم کو، جو اس نے خط پڑھ کے نام ابر سے، پڑا ہی مرنا بس اب تو ہم کو، جو اس نے خط پڑھ کے نام ابر سے، کہا کہ گر سچ یہ حال ہوتا تو دفتر اتنا رقم نہ ہوتا۔ کسی کے جلنے کا دھیان آیا وگرنہ دودِ فغاں سے میرے، کسی کے جلنے کا دھیان آیا وگرنہ دودِ فغاں سے میرے، اگر ہزاروں سپر بنتے تمہاری آنکھوں میں نم نہ ہوتا۔ اور جو آپ در سے اٹھا نہ دیتے، جو آپ در سے اٹھا نہ دیتے، کہیں نہ کرتا میں جب وسائی، اگرچہ یہ سر نوشت میں تھا تمہارے سر کی قسم نہ ہوتا۔ وصال کو ہم ترس رہے تھے، جو اب ہوا تو مزہ نہ پایا، وصال کو ہم ترس رہے تھے، جو اب ہوا تو مزہ نہ پایا، عدو کے مرنے کی جب خوشی تھی کہ اس کو رنج و عالم نہ ہوتا۔ عدو کے مرنے کی جب خوشی تھی کہ اس کو رنج و عالم نہ ہوتا۔ اور جہان تنگ و ہجوم وحشت، جہان تنگ و ہجوم وحشت، غرض کے دم پر بری بنی تھی، کہاں میں جاتا نہ جی ٹھہرتا کہیں، جو دشت عدم نہ ہوتا۔ مگر رقیبوں نے سر اٹھایا کہ یہ نہ ہوتا تو بے مروت، مگر رقیبوں نے سر اٹھایا کہ یہ نہ ہوتا تو بے مروت، نظر سے ظاہر حیا نہ ہوتی، حیا سے گردن میں خم نہ ہوتا۔ بہت بڑھیا۔ اور وہاں ترقی جمال کو ہے، یہاں محبت ہے روز افزوں، وہاں ترقی جمال کو ہے، یہاں محبت ہے روز افزوں، شریک زیبا تھا بوالہوس بھی، جو بے وفائی میں کم نہ ہوتا۔ اور یہ بہت خوبصورت شعر کہ یہ بے تکلف پھرا رہی ہے کشش دل عاشقاں کی اس کو، یہ بے تکلف پھرا رہی ہے کشش دل عاشقاں کی اس کو، وگرنہ ایسی نزاکتوں پہ خرام ناز ایک قدم نہ ہوتا۔ وصال تو ہے کہاں میسر مگر خیال وصال ہی میں، وصال تو ہے کہاں میسر مگر خیال وصال ہی میں، مزے اڑاتے ہوس نکلتی جو ساتھ انداز رم نہ ہوتا۔ اور مقطع عرض ہے کہ ہوا مسلمہ میں اور ڈر سے نہ در سے واعظ کو سن کے مومن، ہوا مسلمہ میں اور ڈر سے نہ در سے واعظ کو سن کے مومن، بنی تھی دوزخ بلا سے بنتی عذاب ہجر صنم نہ ہوتا۔ اور عدم میں رہتے تو شاد رہتے، اسے بھی فکر ستم نہ ہوتا، جو ہم نہ ہوتے تو دل نہ ہوتا، جو دل نہ ہوتا تو غم نہ ہوتا۔ بہت شکریہ۔ آئیے اب مومن کی شاعری کی کچھ خصوصیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تاشی بھائی نے تو خیر مختصراً بیان کر ہی دیا تھا، تو میں کچھ بتاتا ہوں اس سلسلے میں جو میں نے لکھا ہے۔ مومن نے مختلف اصناف سخن میں تبادمائی کی ہے، لیکن ان کی وجہ شہرت مقبولیت ان کی غزل ہے۔ گو اس صنف میں ان کا دائرہ غزل تک محدود رہا، لیکن اس میں بھی انہوں نے وسعت کی، اور ان کے کمال فن کی یہ چیز ان کے کمال فن کی آئینہ دار ہے۔ غزل کے علاوہ قصیدے، مثنوی، مرثیہ، قطع، رباعی وغیرہ واسوق وغیرہ بھی کہے ہیں۔ مومن کی غزل کے اہم اجزاء جو ہیں وہ داخلیت، یعنی اپنے تجربات، اندرونی جو چیزیں ہوتی وہ، نازک خیالی،
नुदरत उसलूब, मकर शायराना, सादगी और पेचीदगी दोनों साथ, कहीं सादा भी हैं और कहीं बिल्कुल पेचीदा हैं, समझ में नहीं आएगा। तसव्वुफ़, अखलाकियात, फ़लसफ़ा, मसाइल ज़िंदगी को वो अपनी गज़ल के करीब नहीं आने देते। ये खालिसतन इश्क़ मजाजी की गज़ल है, लेकिन कहीं कहीं इश्क़ हकीकी के इशारे भी मिल जाते हैं, और उसमें सदाकत और सच्चाई रची बसी है, बिल्कुल जो सच्चे तजर्बे हैं उनके उससे लिया है उन्होंने पहली बार महबूब को नस्वानी पैकर में पेश किया, और महबूब की जिन्स यानी जेंडर के बारे में जो अभाम पिछली शायरी में चले आ रहे थे उनसे पहले, उसे दूर किया। महबूब को पर्दा नशीं कह के पुकारा। चाक पर्दे से ये गमज़े हैं तो ऐ पर्दा नशीं, एक मैं क्या कि सभी चाक गरेबां होंगे। इसी तरह मामला बंदी यानी हसीनों से छेड़छाड़, रकीबों से पुरखाश, वस्ल व हिजर की तफसीलात और दास्तानें वग़ैरह जो मजाजी इश्क़ का हिस्सा होते हैं, तो वो भी उन्होंने की, लेकिन जिनसियत और बुलहवसाना जज्बात या इब्तिज़ाल का रंग अख्तियार नहीं किया। उन्होंने बहुत मुतवाज़िन और शाइस्ता अंदाज में ये जज्बात जो हैं वो पेश किए, निराली तरकीबों का इस्तेमाल किया। जैसे कहते हैं, जां न खा वसले उदू, सच ही सही पर क्या करूं। जां न खा वसले उदू, सच ही सही पर क्या कहूँ। जब गिला करता हूँ हमदम, वो कसम खा जाए। और वो तो आपने सुना कि जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही वादा निभा का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इस सिलसिले में मीर तकी मीर ने जुरत और इंशाअल्लाह खां इंशा की शायरी को चूमा चाटी की शायरी कहा है, तो वो शायरी इनके यहाँ नहीं मिलती। तो ये बड़ी अच्छी बात है, कोई फहाशी और कोई नीची बात नहीं है उसमें, बहुत दिलनशीं तरीक़ा है इनका। आइए दावत देता हूँ गज़ाली साहब को कि वो हमें उनकी गज़ल सुनाएं, हम समझते हैं आज़माने को। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। अच्छा, वो मैं आवाज़ नहीं आ रही? चलिए, अब आएगी आवाज़, आ रही है? चलिए, थैंक यू। अच्छा, वो आपका हुक्म है कि मैं कुछ तमहीद ना बांधूं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। ख़ास तौर में हमारे वो क़िबला व काबा अरशद रशीद साहब ने हुक्म दिया है कि आपने ये शेर ज़रूर सुनाना है, और ये शेर है ज़मीर जाफ़री साहब का। वो फरमाते हैं कि मेरी बीवी कब्र में सो रही है आराम से, मेरी बीवी कब्र में सो रही है आराम से, वो भी है आराम से और मैं भी हूँ आराम से। अच्छा जी, इसके अलावा एक और शेर सुनाने की जुर्रत करता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, इसलिए आँखों में छुपा कर रखता हूँ, और कहीं आँख से गिर न जाओ इसलिए चश्मा लगा के रखता हूँ। अच्छा जनाब, इसके बाद मैं मोमिन पे आता हूँ। तो ये हमारे मोहतरम काजी साहब ने ये जो है गज़ल इनायत फरमाई है। मोमिन साहब कहते हैं, हम समझते हैं आज़माने को, उज़्र कुछ चाहिए सताने को, संगे दर से तेरे निकाली आग, हमने दुश्मन का घर जलाने को
اور صبح عشرت ہے وہ نہ شام وصال، ہائے کیا ہو گیا زمانے کو، ہائے کیا ہو گیا زمانے کو، بلحوث روئے میرے گریہ پہ اب، منہ کہاں تیرے مسکرانے کو، اور برق کا آسماں پر ہے دماغ، برق کا آسمان پر ہے دماغ، پھونک کر میرے آشیانے کو، اور سنگ سودا جنوں میں لیتے ہیں، سنگ سودا جنوں میں لیتے ہیں اپنا ہم مقبرہ بنانے کو، اور شکوہ ہے غیر کی کدورت کا سو میرے خاک میں ملانے کو، اور خوب آیا تھا غم اٹھانے کو، کوئی دن ہم جہاں میں بیٹھے ہیں آسماں کے ستم اٹھانے کو، اور چل کے کعبے میں سجدہ کر مومن، چھوڑ اس بت کے آستانے کو، اور ہم سمجھتے ہیں آزمانے کو۔ بہت بہت شکریہ، غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ غزالی صاحب۔ تو جناب وہ مومن کی شاعری کی ایک بہت اہم خصوصیت نازک خیالی ہے۔ خیال کی نزاکت اور لطافت کے ساتھ ان کی زبان شیریں، شوخ اور رواں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ رمزیت، یعنی شعر میں حذف شدہ کسی کڑی کی طرف اشارہ اور پردے میں بات کہہ دینا۔ جی کچھ ادھر سے زوم میں آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے۔ رمزیت یعنی شعر میں حذف شدہ کسی کڑی کی طرف اشارہ اور پردے میں بات کہہ دینا بھی مومن کی شاعری کا خاصہ ہے۔ جیسے یہ ہے ایک شعر: میرے تغیر رنگ کو مت دیکھ، میرے تغیر رنگ کو مت دیکھ، تجھے اپنی نظر نہ لگ جائے۔ اب یہ بہت دور کی کوڑی ہے کہ میرا چہرہ جو بگڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یعنی تو اس کو دیکھے گی تو تجھے اپنے حسن کا اندازہ ہو جائے گا، حسن نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تجھے اپنے حسن کا اندازہ ہو جائے گا اور پھر تجھ کو تیری ہی نظر لگ جائے گی۔ اس قسم کی باتیں بہت ہیں ان کی شاعری۔ تو ایک ان کی شاعری میں مکر شاعرانہ کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی ایسی بات کہنا جس میں بظاہر تو محبوب کا فائدہ ہے لیکن اصل میں یہ بات خود ان کے حق میں ہے۔ وہ ایسا گھما کے کرتے ہیں بات کہ اصل میں فائدہ ان کا ہے، کہ جیسے سنیے گا: درباں کو آنے دینے پہ میرے نکیج قتل، درباں کو آنے دینے پہ میرے نکیج قتل، ورنہ کہیں گے سب کہ یہ کوچہ حرم نہ تھا۔ اب سوچئے، حرم میں قتل کرنا یا لوگوں کو آنے جانے سے روکنا جو ہے وہ حرام ہے، وہ غلط ہے، گناہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوچہ جو ہے وہ حرم کے برابر ہے، اور وہاں مجھے دربان اگر روکتا ہے تو آپ ظاہر ہے اس کو قتل کر دیں گی، اور آپ قتل کر دیں گی تو گناہ کریں گے۔ اس قسم کی بہت ہیں کہ مکر شاعرانہ ان کی شاعری۔ ان سب خصوصیات کے ساتھ ہی اظہار کے دلچسپ پیچ و خم، سادگی اور نفسیاتی بصیرت سہل ممتنع ایک چیز ہوتی ہے، جو ایسے شعر کہنا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیکن بڑی گہری بات ہوتی ہے۔ غنائیت ہے، موسیقی ہے، تو ان کے شاعری کو ایک بہت بلند مقام پہ یہ چیزیں پہنچا دیتی ہیں اور مومن کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، وہ دل میں گھر کر لیتے ہیں۔ اپنے تخلص کو یعنی مومن کو مقطع میں جس بامانی انداز میں مومن استعمال کرتے ہیں اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ بات تاشی بھائی نے کہی تھی، تو اس سلسلے میں ایک شعر سنیے: عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔
ज़ेबा रिजवी साहब को दावत दूंगा, तशरीफ़ लाइए। ठानी थी दिल में अब न किसी से मिलेंगे हम, बहुत ही उम्दा गज़ल है। आपको फिर मैं वो ताली बजवाना भूल जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब कबूल कीजिए। सदर साहब की इजाज़त हो तो मैं मोमिन साहब की एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ। ये गज़ल तवील गज़ल थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ अशार कम किए हैं इसमें से। मोमिन की जो अल्फाज की पकड़ है, अल्फाज के जो इंतखाब है, वो बड़े गज़ब का होता है। अब पहला ही शेर, ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम। लफ्ज़ ठानी पे ज़रा गौर कीजिए। ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। नाचार जी से हम। क्या गुल खिलेगा देखिए है फसल गुल तो दूर। क्या गुल खिलेगा देखिए है फसल गुल तो दूर, और सुए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। सुए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। मुंह देखने से पहले भी किस दिन वो साफ था। मुंह देखने से पहले भी किस दिन वो साफ था। बेवजह क्यों गुबार रखें आरसी से हम। बेवजह क्यों गुबार और आरसी को किस अंदाज से इंतखाब किया है छेड़ इख्तिलाफ भी गैरों के सामने। है छेड़ और इख्तिलाफ भी गैरों के सामने। हंसने के बदले रोए ना क्यों गुदगुदी से हम। हंसने के बदले रोए ना क्यों गुदगुदी से हम। वक्त वहशत है इश्क पर्दा नशी में दमे बुका। वहशत है इश्क पर्दा नशी में दमे बुका। मुंह ढांकते हैं पर्दे चश्मे परी से हम। क्या दिल को ले गया कोई बेगाना है आश्ता। क्यों अपने दिल को लगते हैं कुछ अजनबी से हम। कुछ अपने दिल को लगते हैं कुछ अजनबी से हम। हमसे न बोलो, हमसे न बोलो उसे क्या कहते हैं भला। हमसे न बोलो उसे क्या कहते हैं भला। इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। इंसाफ कीजिए कि पूछते हैं आप ही से हम। बेजार जान से जो न होते तो मांगते। बेजार जान से न होते तो मांगते। शायद शिकायतों पर तेरी मुद्दई से हम। शायद शिकायत, शायद लफ्ज़ इस्तेमाल किए। शायद शिकायतों पर तेरी मुद्दई से हम। साहब ने इस गुलाम को आज़ाद कर दिया। साहब ने इस गुलाम को आज़ाद कर दिया। लो बंदगी के छूट गए बंदगी से हम। ये जो इंतखाब है अल्फाज का, बंदगी से, लो बंदगी के छूट गए बंदगी से हम। बेरोए मिसले अब्र ना निकला गुबार दिल। बेरोए मिसले अब्र ना निकला गुबार दिल। कहते थे इनको बर्क तबस्सुम। कहते थे इनको बर्क तबस्सुम हंसी से हम। ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल लें। ले नाम आरजू का, ये मक्ता अर्ज है। ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल लें। अब मक्ते में आप देखिएगा कि उन्होंने लफ्ज़ मोमिन और बिदत का कैसा इंतखाब किया है। मोमिन और बिदत, कि बिदत जो करता है वो मोमिन नहीं होता। ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल लें। मोमिन न हो, मोमिन न हो जो रब्त रखें बिदती से हम। मोमिन न हो जो रब्त रखें बिदती से हम। ठानी थी दिल में अब न मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज ज़ेबा रिजवी साहिबा, क्या कहने। मोमिन का उर्दू कलाम ताशी भाई ने बताया कुलियात और दीवान वगैरह पे है।
ان کی فارسی شاعری ایک مکمل دیوان ہے، اس فارسی شاعری کا بھی، اور نثر نگاری بھی کی انہوں نے، اور خطوط بھی ہیں بڑی کثیر تعداد میں، غالب کی طرح انہوں نے بھی خطوط لکھے۔ تو کہتے ہیں کہ مومن نے 220 غزلیں، 9 قصیدے، 11 مثنویاں جس میں 6 ان کی اپنی عشقی ہیں، 26 قطعات، 131 رباعیات، 6 معمے، پھر واسوق اور ترجیح بند، ترکیب بند، فردیات وغیرہ لکھی ہیں۔ مومن پر بہت سے مضامین اور کتابیں نقادوں اور مداحوں نے لکھی ہیں، جن سے ان کی علمی وسعت اور قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔ مزید یہ بھی کہ ان کی خوبصورت غزلوں کو لاتعداد پڑھنے والوں اور مغنیوں گلوکاروں نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ ان کی غنائیت جو ہے ان کی شاعری میں، اس کی ایک دلیل ہے، یہ ان کی مقبولیت کی بھی دلیل ہے۔ اللہ رے گم رہی بت و بت خانہ چھوڑ کر، مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسا کے ساتھ۔ یہ علی خان آپ کچھ اشعار پیش کریں گے، اور کوئی ربائی بھی ہے؟ نہیں، بس اشعار، مشکل سے وہی مختصر ان کی بھی پڑھائی لکھائی چل رہی ہے نا، تو اچھا، تالیاں بجائیں۔ ہم نہیں چاہ رہے کہ اچھا نروس نہیں ہوتے آپ تو اس محفل کے لیے پیدا ہو۔ آداب، اسلام۔ تو میں یہ پیش کرتا ہوں اس خوبصورت محفل میں، ہاں میں یہ پیش کر رہا ہوں اس خوبصورت محفل میں۔ نہیں میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ آپ کی کافی اچھا، آپ کی کون سی بڑی عزت، میں اگر بزم میں ذلیل ہوں، میں اگر بزم میں ذلیل ہوں۔ آداب۔ یہ تو بہت مختصر کیا، مگر بہت عمدہ شعر چنے، بہت شکریہ۔